اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری، یہ تسخیر جنات کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہم خاص طور پہ ایک پری کا عمل آپ کو بتائیں گے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں، پری اور جنات میں فرق کیا ہے۔ بیسیکلی دونوں بائی نیچر ایک ہی چیز ہے، لیکن پری جو ہے وہ فیمیل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جن میل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مادہ ہے، وہ نر ہے۔ اب یہ جو پری کا عمل ہے نا، پریوں کا عمل، یہ بہت سارے لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ یہ ان کے خیال میں ایک آسان عمل ہوتا ہے، اور پریاں آسانی سے قابو آ جاتی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد ان کو کئی قسم کی خوبیاں اور کئی قسم کی ان کو بینیفٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط العام ہے، جس کو مطلب لوگ غلط ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ اس میں کون کون سے رسک انوالو ہیں، کہاں کامیابی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ کو کون کون سے پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے جب آپ یہ پڑھائی شروع کرتے ہیں نا پری کی، تو پری کی پڑھائی ہمیشہ کسی دریا کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے، سمندر کے کنارے، مطلب پانی کے نزدیک ہوتی ہے۔ یہ کسی صحرا میں، کسی قبرستان میں، کسی کھنڈر میں نہیں ہوتی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ پریاں جب بھی آپ کو آپ کے سامنے آئیں گی نا، یہ ہمیشہ غول کی شکل میں آتی ہیں۔ غول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری اکٹھی ہو سکتی ہیں، اس میں سے کوئی ایک ایسی ہوگی جو کہ آپ کو بیسیکلی آپ کو قابو کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے گی۔ لیکن اگر آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کیا ہوگا کہ آپ اس کو تسخیر کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک پری ہے جی، جس کا نام ہے شمعلونی یا شملونی یا شمعلونی، یہ مختلف قسم کے لوگ اس کو بولتے ہیں، لیکن اس کا ورڈ یہ ہے۔ یہ بیسیکلی ہے کیا، یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہاوت ہے یا ایک سنی سنائی یہ بات ہے کہ یہ پری جو ہے نا، یہ انسانوں پہ بڑی مہربان ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائے اس کے بڑے کام کرتی ہے، اس کو دولت اسپیشلی لا کے دیتی ہے، اور وہ اس کو ہمیشہ مالدار بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ سیکرٹس بتاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک نام لینا شروع کریں گے، مطلب آپ اس کی یہ عظیمت ہے جو صرف اس کا نام ہے، اگر آپ اس کی عظیمت پڑھنا شروع کریں گے، اگر قریب سے کوئی ایسی مخلوق جنات کی گزرے کہ جس کا یہی نام ہو کے، تو وہ ضرور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی، پھر وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گی، پھر آپ کے وہ حصار میں آنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ایک مکمل ایک پروسیجر ہے، اس کو کس طریقے سے اپنے حصار میں لے کے آنا ہے، کس طریقے سے ظاہر ہوگی، کیا کیا یہ کس طریقے سے آپ کو تنگ کرے گی، پھر اینڈ پہ کس طریقے سے آپ نے اس تک پہنچنا ہے، پھر اس کے ساتھ کال کرنے ہیں، اس کو مجبور کرنا ہے کہ جب آپ بلائیں تو یہ آپ کے پاس حاضر ہو۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جنرل پڑھ رہے ہوں گے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز آ جائے گی، یا جیسے کسی ایک بندے کا نام اگر اکبر ہے، تو اکبر نام کا کوئی ایک بندہ اگر بہت پولائٹ ہے، بہت اچھا ہے، بہت رحم دل ہے، تو ہو سکتا ہے اکبر نام کا دوسرا بندہ بہت ظالم بھی ہو، بہت سخت گیر ہو، بہت روڈ ہو۔ اس لیے کبھی بھی اس کو اگر آپ پڑھیں اور آپ سوچیں کہ جی جس طرح میں نے پڑھا کتابوں میں کہ یہ بہت مہربان ہوگی، دولت کی ریل پہ لیے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ جس طرح ناموں کے ملنے سے پرسنالٹی نہیں ملتی، اسی طرح یہ آپ ایک نام لے رہے ہیں، یہ اگر سامنے کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز ہے، اسی خواص والی ہے جو کہ آپ تلاش کر رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی پرٹیکولر ہے تو اس کا نام آپ لیں گے تو وہ آئے گی۔ اب پرٹیکولر کا مطلب ایک عامل ہے جی، وہ کسی بندے پہ کوئی پری ہے یا کچھ ریل ہے، وہ اس کو نکال رہا ہے، وہ ظاہر ہو گئی ہے، وہ اس سے اس کا نام پوچھتا ہے۔ اول تو وہ نام سچ بتاتی نہیں، اگر وہ سچ میں اپنا نام بتا دے اور اپنے قبیلے کا نام بھی بتا دے، قبیلے کا بھی بتا دے، اپنا بھی بتا دے، اور اس کے بعد وہ عامل اس بندے کو اس سے آزاد کروا لے۔ اب عامل کے مائنڈ میں اس کا نام ہے، اور اس سے کیونکہ وہ کمیونیکیٹ کر چکا ہے، بات کر چکا ہے، اس لیے اب جب وہ علم حاصل کرے گا تو وہ اس کا نقش بنائے گا، نقش بنا کے اپنے گوڈے کے نیچے رکھے گا، مطلب بیٹھے گا اس طریقے سے چوکری مار کے یا دوسرے دو زانو ہو کے، اور جو اس کا نقش ہوگا نا وہ اپنے گوڈے کے نیچے رکھے گا، اور اس کے مائنڈ میں وہی ہوگی جس کے ساتھ اس نے بات کی تھی، اب صرف وہی حاضر ہوگی اور کوئی حاضر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ جنرل بات کریں گے تو جنرل میں کوئی سی بھی آ سکتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ خصوصیات نہیں ہوں گی جو کہ آپ چاہ رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پری ہوتی ہے نا، یہ اگر آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو اس کی کچھ علیحدہ سے نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کسی بندے کے اوپر کوئی پری آتی ہے تو اس کی سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ اندھیرے میں رہنا پسند کرے گا،
دوسری چیز اس کی زندگی سے عورت کو یہ نکال دے گی، فیملی کو یہ نکال دے گی، مثلا وہ بیوی بچے نہیں کر سکے گا، اس کی شادی نہیں ہو سکے گی، اور وہ صرف اس کے ساتھ ہی اٹیچ رہے گا جب تک کہ وہ چاہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنات کے برعکس یہ صاف کو نہیں ہوتی، یہ چلاک ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی شرط امپلیمنٹ کر دے گی آپ کے ساتھ کہ جو آپ کے خیال میں آپ جیت رہے ہیں لیکن آپ حقیقت میں ہار رہے ہوں گے۔ اکثر یہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی مجھ سے نکاح کر لو۔ لیکن اب ایک بندہ ہے جس کو میں ایک دفعہ ملا تھا، وہ بیچارہ پاگل ہو گیا تھا، تو اس نے پری کا عمل کیا تھا، یہ مجھے اس کے بھائی نے بتایا تھا۔ پری کا عمل کیا، اس کے بعد وہ کبھی کبھی بیچارہ ہوش میں آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے بھائی کو بتایا، پری اس کے سامنے حاضر ہو گئی، اس سے سارا وہ جو چاہتا تھا اس نے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی غلام رہوں گی، میں آپ کے لیے یہ کام کروں گی۔ جب ساری شرطیں مکمل ہو گئیں تو پری نے اس کو کہا کہ آپ ایک چھوٹا سا کام میرا کریں، ایک تھوڑا سا ٹائم میری زندگی کا ایسا رکھیں کہ جس میں آپ کو جو ہے نا مطلب آپ میری مرضی پہ چلیں، لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم ہوگا، اس کے بعد بقیہ ساری زندگی میں آپ کی غلامی کروں گی۔ تو وہ کیونکہ اس ٹائم ایکسائٹیڈ تھا، خوش تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ جو تھوڑا سا ٹائم تھا وہ شاید کئی دہائیوں پہ مشتمل تھا۔ اب وہ بیچارہ پاگل ہوا ہوا ہے، کبھی کہیں گرتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی آگ جلا کے بیٹھا رہتا ہے، کبھی مطلب وہ ایک ایسا بندہ کہ جو اپنے مائنڈ سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ مطلب وہ بندہ کا جو مائنڈ ہے اور اس کے جسم ہے وہ ٹوٹلی اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ کبھی کہیں بیچارہ کسی کوڑے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ پری میں یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پری آپ کے پاس ہمیشہ آئے گی اس وقت جب وہ آپ کو قابو کرنے کی نیت سے آئے گی۔ مطلب آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ وہ زبردستی آئی، زبردستی نہیں آئی، وہ حقیقت میں آپ کو ٹریپ کر رہی ہوگی۔ یہ کئی طریقوں سے آپ کو ٹریپ کرتی ہے۔ آپ کو یہ کہے گی مجھ سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے، میں انسانی شکل میں تمہارے پاس آ جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو یہ کہے گی میں تمہیں علم سکھاؤں گی، میں تمہیں ایک جگہ لے کے جاتی ہوں، وہاں تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ مطلب اس طرح وہ عامل کو بار بار پریشان کرتی ہے، بار بار تنگ کرتی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ آپ پہ کچھ شرطیں امپوز کر دے گی، مطلب کچھ شرطیں جو میں جانتا ہوں، کچھ عاملین میں ایسے ہیں جن سے میری ملاقات رہی ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ ساری زندگی آپ شادی نہیں کریں گے، دوسری شرط یہ تھی کبھی بڑا گوشت نہیں کھائیں گے، تیسری شرط تھی کہ آپ نے ہمیشہ آسمان کے نیچے سونا ہے۔ مطلب وہ بندہ گرمی سردی کوئی بھی موسم ہو وہ کمرے میں نہیں سو سکتا، وہ ہمیشہ چھت پہ سوئے گا۔ تو اس قسم کی جو ہے نا یہ شرائط امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز ہو رہا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتی ہے نا کہ جی میں تمہیں دولت دوں گی، اور آپ اس کی کوئی شرط نہیں مانتے یا آپ سے کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے، غلطی سے جی آپ نے کوئی چیز ایسی کھا لی کہ جس کا اس نے منع کیا تھا، غلطی سے آپ کو کوئی ایسی بات کسی سے کر دی کہ یار میرے اوپر ایک پری ہے اور میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس صورت میں یہ آپ کو کیا کرے گی؟ یہ ایک تو آپ کو انتہائی مفلسی میں مبتلا کر دے گی، دوسری چیز یہ آپ کے اوپر کرے گی کہ یہ آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر دے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی چیز جو میرے ایک سمجھ لیں کہ شاگرد تھے اور اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس کو ہر وقت کانوں میں آوازیں آتی رہتی تھی۔ مطلب وہ رات کو جس ٹائم لیٹا ہے تو اس کو ہر وقت کانوں میں عورتوں کی چیخوں کی آواز، عورتوں کے رونے کی آواز، ہنسنے کی آواز، یہ چیز اس کو بہت تنگ کرتی تھی۔ پھر یہ چیز بار بار خواب میں جو ہے نا وہ کبھی اس کی ماں کی شکل میں، کبھی اس کی بہن کی شکل میں سامنے آتی تھی اور آ کے جی اپنے آپ کو نہ چاقو سے ہلاک کر لیتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے میں وہ بیچارہ تنگ آ گیا تھا، وہ خودکشی کرنے تک آیا ہوا تھا۔ ذہن میں رکھیں کہ پری جو ہوتی ہے اس کو اگر آپ کو جنات کے 10 بندے ملے ہیں نا جو جنات کی وجہ جو جن پہ جنات کا سایہ ہے، تو پری کے جو ہوں گے نا بندے جتنے بھی ہوں گے وہ صرف 2 یا 3 ہوں گے۔ اور ہمیشہ پریوں کے جو شکار ہوتے ہیں نا بندے، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود سے پنگا لیتے ہیں۔ مطلب پری کبھی بھی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ کسی انسان کو دیکھ کے خود سے اس پہ حملہ کر دے اور اس پہ قابو کر لے یا اس کو ڈرا دے۔ ہمیشہ وہ انسان جو ان کے بارے میں تجسس رکھتا ہے، مثلا ایک بندے کو کسی نے کہا جی پری کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ، وہ اس کے نقش کو لکھ کے لے جاتا تھا قبرستان، رات کے ٹائم جلاتا تھا اور ساتھ وہ گوشت کا ایک وہ ٹکڑا رکھ کے آ جاتا تھا۔ اس طرح وہ کئی ہفتے کرتا رہا، ہر جمعرات کو، ہر منگل کو جاتا تھا۔ اس کو پھر ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ وہ اس جو ہے وہ چیز میں پھنس گیا، پھر وہ نکل نہ پایا، پھر وہ بڑا اس کے والدین بڑے پریشان تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ پری کی تسخیر کریں گے، اور آپ کے اگر استاد جو ہیں وہ پراپر آپ کو گائیڈ نہیں کیا ہوگا، یا آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی خوشی میں یا ڈر کے یا پریشانی میں، یا تو اس صورت میں پری جو ہے آپ پہ قبضہ کر لے گی۔ قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ پہ قبضہ کر لے گی، آپ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پری آ جاتی ہے تو وہ عورت کی شکل میں آتی ہے اور آپ کے ساتھ سیکس کرتی ہے اور جی ساری رات آپ کو لے کے سیریں کراتی، یہ باتیں جھوٹ ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں نا، اور اگر آپ کے اوپر کوئی پری جو ہے، اس پری کہہ لیں وہ بیسیکلی ڈائن ہوتی ہے،
اس کو ایک خوبصورت ورڈ میں پری کہہ لیں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہمیشہ خوش شکل بن کے آتی ہے۔ وہ جب بھی آپ کے پاس آئے گی نا، آپ کے جسم پہ لازمی وزن پڑے گا، اور وزن بعض کا تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے نا تو آپ ہل نہیں سک رہے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے ساری رات آپ نے کئی من جو وزن ہے نا وہ آپ کے اوپر پڑا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ بندہ اٹھے گا تو وہ اتنا تھکاوٹ کا شکار ہوگا کہ وہ چلنے پھرنا اس سے جو ہے نا محال ہوگا۔ تو وہ یہ جی ایک پری کی ایک کرامت ہے کہ جب کسی کے اوپر آتی ہے تو اس پہ بے انتہا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور وہ بیچارہ صحت کے حساب سے بہت جلدی ڈاؤن ہوتا ہے۔ پہلی چیز دولت پری، اگر آپ کو کچھ چیز، یہ ڈپینڈ کرتا ہے دولت قسمت سے آتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا نریٹ کر لیتے ہیں کہ جی پری کا عمل کریں گے تو دولت۔ میں نے ابھی تک جتنے لوگوں کو دیکھا ہے نا جنہوں نے پری کے عمل کیے ہیں، میں نے اکثریت کو ناکام دیکھا ہے، اور ناکامی جنات کے عمل میں ناکامی ہو گئی، رجت ہو جاتی ہے، علاج کراتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پریوں کے عمل میں ناکامی ہو جاتی ہے، رجت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ کو لگ رہا ہے بیمار ہے، لیکن آپ کو جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے تمہیں کوئی بیماری نہیں، مطلب ایک ایسی بیماری، ایک ایسا روگ جو دیر تک آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ جو اس کا چلہ ہے اگلا، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مکمل اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ 40 دن کا چلہ ہے، اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کس حساب سے پڑھنا ہے، اور اس کی کیا کیا زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کے جو رجال الغیب کس طرف ہے، اور کس جگہ پہ آپ نے اس کو کرنا ہے، یہ میں مکمل اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے لازمی پوچھیں۔ شکریہ۔